پاکستان کے صوبہ سندھ کے دارالحکومت کراچی، جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے اور سب سے امیر شہر ہے، وہاں کی ایک بہت اہم جنا روڈ پر واقع ایک پلازا یا مال گل پلازا اس وقت آگ کی زد میں جل کر ملبے کے ڈھیر ہو چکا ہے۔ شہید ہونے والے 70 شہداء کے لیے ہم لوگ دعا کر چکے ہیں۔ یہ بات اب ثابت ہو چکی ہے کہ کراچی ایک لاوارث شہر ہے، کیونکہ پاکستان تو ڈیولپ ہو رہا ہے، جو ہم نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی آپ کو کئی دفعہ بتایا ہے کہ پاکستان پروگریس کی راہ پر فائز ہو رہا ہے، ترقی کی راہ پر گامزن ہو رہا ہے، لیکن پاکستان کا یہ شہر کراچی اس وقت بہت برے حالات سے گزر رہا ہے، جہاں پر نہ روڈ ٹھیک ہے نہ کچھ اور چیز، کیونکہ اب حیران ہو جائے، کیونکہ اتنی اہم شاہراہ میں، اتنے اہم علاقے صدر میں ایسا سانحہ پیش آ چکا ہے، تو نارمل علاقوں سے پھر کیا ہی امید رکھیں۔ عجیب بات تو یہ کہ جب گل پلازا میں یہ سانحہ پیش آیا تو اس وقت کراچی کے میئر مرتضی وہاب اسلام آباد میں موجود تھے۔ یہ بات آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ ہر 1 لاکھ کی آبادی پر ایک فائر اسٹیشن ہونا ضروری ہے، اور نیو یارک جیسے میٹروپولیٹن شہر میں 254 فائر اسٹیشنز 90 لاکھ کی آبادی پر موجود ہیں، جہاں پر 11,000 ملازمین کام کرتے ہیں، اور لاہور وہاں صرف 13 ملین یعنی کہ 1 کروڑ 30 لاکھ کی آبادی پر 14 فائر اسٹیشنز موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 409 ملازمین موجود ہیں، لیکن کراچی یہاں 3.5 کروڑ کی آبادی پر بھی صرف 20 فائر اسٹیشن اور 500 کے قریب ملازمین کام کرتے ہیں، ان میں سے بھی 200 سے 300 ملازمین گھر بیٹھے رشوت دے کر سیلری لیتے ہیں، اور یہ بات ایک صحافی کو ایک فائر فائٹر نہیں بتائی ہے۔ کراچی کا تو سر تقریباً 500 ہوگا، بس 500 لوگ ہوں گے، اس میں سے 200 لوگ ریلیز ہیں جو گھر پہ بیٹھ کے تنخواہیں۔ کراچی میں اہم شاہراہ جیسے شاہراہ فیصل، ایم ایچ نا روڈ، ایسی روڈز کے آس پاس کی عمارتوں کے سروے میں 266 عمارتوں میں سے 200 عمارتوں میں کوئی بھی فائر فائٹنگ اکوپمنٹ موجود نہیں، اور پورے کراچی میں صرف چند ایسے مقامات ہیں جہاں پر فائر ہائیڈرنٹ موجود ہیں۔ اور فائر ہائیڈرنٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ کچھ ایسی چیز ہوتی ہے، اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی عمارت کے آگے لگا ہو، اور جب پانی ختم ہو جائے، جیسے گل پلازا میں بار بار پانی ختم ہوا تھا، تو فائر فائٹرز اس فائر ہائیڈرنٹ میں ہی ایک پائپ لگا کر پانی لے سکیں، اور یہ پانی ریاست کی طرف سے دیا جاتا ہے، لیکن کراچی کی عوام کو تو پینے والا پانی بھی خرید کر لینا پڑتا ہے، تو اس کیا ہی امید رکھی جا سکتی ہے۔ کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے ویک گورننس، اور یہ مسئلہ 2008 کے بعد ہی پیش آیا، جب بے نظیر بھٹو کا انتقال ہو چکا تھا اور پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ میں قائم ہوئی۔ کراچی میں کتابوں میں تو یہ بات کہی جاتی ہے کہ لیڈر از اے ویژنری مین who has a vision for the people of the area or city the country to govern and improve the area city or country for the people۔ لیکن کراچی میں ایسا کوئی بھی حال ہم کو نہیں دکھ رہا، اور کراچی کے حکمران سے ہمارا یہ سوال ہے کہ آخر اگر یہ سانحہ پیش آ بھی گیا تو آگے آپ لوگوں نے کیا ایسے اقدامات کیے ہیں کہ آپ نے سوچا ہو کہ یہ کیسے ایسے سانحے نہ ہوں، جبکہ یہ سانحے کافی سالوں سے ہو رہے ہیں، جیسے کہ رمپا پلازا اور آر جے مال میں ہو چکے ہیں۔ تو آپ کا ایسے کیا ویژن ہے جس سے آپ کہہ سکیں کہ آگے ایسا کوئی حال نہیں ہوگا؟ سب سے افسوسناک بات تو یہ ہے کہ اس کے باوجود جب یہ بلڈنگ گر گئی تو اس کے بعد ایک ریسکیو اہلکار بھی شہید ہو گیا، لیکن کاپر کے 2 ٹرکس غائب ہو گئے، اور سونا بھی جو برآمد ہوا اس میں سے کافی ایسی قیمتی چیزیں جیسے کہ لوہا، کاپر جو بیچی جا سکتی تھیں وہ چوری ہو چکی ہیں۔